اللہ تبارک و تعالی اپنی بات پر اپنے نبی کی بات پر ایمان لانے والوں کو ان 23 سال کے دوران خود سے رہنمائی فرما رہا ہے اور خود سے کمانڈ کر رہا ہے، حتیٰ کہ میدان جنگ میں کیا کرنا ہے۔ جیسے کوئی سپہ سالار اپنی فوج کو جب وہ دشمن کے مقابلے میں ہوتی ہے اسے دشمن کی چالوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہے اور ان کو کیا رویہ اختیار کرنا ہے، ان کو کیا روش اختیار کرنی ہے، وہ سپہ سالار اپنی فوج کو تیار کرتا ہے سب کچھ بتا کر۔ لیکن ظاہر ہے کہ کامیابی کب ہوگی کہ جب وہ فوج اپنے سالار کے احکام پر عمل کرے گی، اس کی احکام کو بجا لائے گی۔ تب اگر کوئی فوج اپنے سپہ سالار کے احکام کو نہ بجا لائے تو وہ دنیا کا بہترین سپہ سالار کیوں نہ مانا جاتا ہو، کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ اللہ کی ان باتوں پر ایمان لائے، رسول اللہ کی باتوں پر ایمان لائے، اسی قرآن کی رہنمائی نے انہیں چند سالوں میں ایک انتہائی پستی میں گری ہوئی قوم سے تبدیل کر کے ایک ایسی قوم میں طاقتور، منظم، شجاع، اپنے ہدف کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے والے ایک ایسی قوم میں تبدیل کر دیا کہ جس سے اس دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں سمجھی جاتی تھی وہ ڈر رہی تھی چند سالوں میں۔ اور یہ کمال کس کا تھا؟ رسول اللہ کی رہنمائی، لیڈرشپ اور اللہ کا قانون۔ رسول اللہ تو جو اللہ کی طرف سے آ رہا تھا وہ لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ اس پیغام میں اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز پر بہت زیادہ شدت کے ساتھ اور بار بار زور دیا وہ بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کا تعلق تمہارے عمل سے ہے۔ قرآن میں دیے جانے والی احکام، کی جانے والی باتیں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے۔ اور بغیر عمل کے قرآن کی لغت میں، قرآن کے الفاظ میں، قرآن کی آیات میں، قرآن مجید کی آیات جو پیغام دیتی ہیں اور جو تصویر بناتی ہیں، اس میں بغیر عمل والا ایمان یہ قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تو فرماتا ہے یہ ایمان ہے ہی نہیں، یہ ایمان ہے ہی نہیں کہ تم کرو کچھ نہیں۔ اور جتنا تمہارے زندگیوں میں یہ اللہ کی طرف سے جو احکام آ رہے ہیں، جو مختلف حالات پیش آ رہے ہیں، جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت موجود ہے اتنا تم ایماندار ہو، اور جتنی نافرمانی موجود ہے اتنے ایماندار تم نہیں، اتنا ایمان تمہارا کم ہے۔ مثلا قرآن کریم میں فرمایا گیا سورہ آل عمران آیت نمبر 32 اس میں فرمایا گیا قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اے رسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ لوگ پھر جائیں اے رسول، یعنی آپ کی اطاعت نہ کریں، اللہ کی بات کی اطاعت نہ کریں، آپ کی یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کریں، تو ان کو بتا دیجئے کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ غور فرمائیں کس کو کافر کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ کس کو کافر کہا جا رہا ہے؟ نافرمان کو۔ کیوں کفر کہا جا رہا ہے نافرمانی کو؟ اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ لیں، رسول اللہ ان کے درمیان موجود ہوں، لیکن جب رسول اللہ کوئی کام کہیں وہ اطاعت سے انکار کر دیں، نہ کریں اطاعت، ان کے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اگر کوئی دشمن مقابلے پہ آیا ہوا ہے اور سارے کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ کا رسول کہتا ہے سب کچھ چھوڑ دو، میرے ساتھ نکل کے تم نے میدان میں جہاد کرنا، وہ سارے تسبیحاں پڑھنا شروع ہو جائیں کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تسبیحاں پڑھنا شروع ہو جائیں، ان تسبیحاں پڑھنے سے کوئی نقصان پہنچے گا اس لشکر کو کہ جو اسلام پر حملہ کرنے کے لیے آئے؟ اگر تسبیحوں کا اور بد دعاؤں کا نقصان پہنچتا ہوتا تو اسرائیل نہ ہوتا آج دنیا میں، اس لیے کہ شیعہ سنی مل کے بد دعائیں کرتے ہیں اسرائیل کے لیے، اس کی تباہی اور بربادی کے لیے۔ اصلا مولانا حضرات کو آٹومیٹکلی رٹ گئی ہیں، کوئی بھی دعا مانگتے ہیں اسرائیل کا بیچ میں ضرور آ جاتا ہے۔ البتہ وہ بھی ایک کیٹیگری ہے مولاناؤں کی، ورنہ بعض مولاناؤں کو تو منع کر دیا گیا کہ اسرائیل کا نام نہیں لینا ہوتا، اس سے گناہ ملتا ہے، اس سے خلل آ جاتا ہے کسی چیز میں۔ تو بہرحال اگر سارے کلمہ پڑھ لیں لیکن نہ نکلیں رسول اللہ کے کہنے پر تو
ایسے لوگوں کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ آپ قرآن پڑھیں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ ایسے ایمان کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اگر میں ایک لفظ میں خلاصہ کروں کہ قرآن کا مومنین سے تقاضا کیا ہے، تو وہ تقاضا ہے عمل۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر جتنی باتیں خدا نے کی ہیں وہ سب اللہ کے تقاضے ہیں، قرآن کے تقاضے ہیں۔ اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، یہ قرآن کا تقاضا ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، جب تک موقع نہیں آتا، جب میدان میں جانے کا وقت آتا ہے تمہارے دعوے غائب ہو جاتے ہیں۔